نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن کریم سے آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ قرآنی وظیفہ، ایسا وظیفہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا جو کام ہوگا وہ ضرور بھی ضرور اللہ پر یقین کرتے ہوئے پورا ہو جائے گا۔ قرآنی وظیفہ محبت کا وظیفہ، کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے اور اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا کام ضرور بھی ضرور ہوگا۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے یا محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت جائز ہونی چاہیے اور یہ وظیفہ جائز محبت کے لیے اگر کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تبھی اسی وقت اس وظیفے کا اور اس وظیفے کو کرنے کا، اس قرآنی وظیفے کا 100 کے 100% بلکہ 1000% فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی ہے تو شوہر بھی اس وظیفے کو کرے۔ اگر بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے لیکن شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے، بیوی سے لگاؤ نہیں رکھتا ہے، بیوی کو پریشان کرتا ہے، تو اب بیوی کو اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے اور بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس وظیفے کو شروع کریں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے کے اور اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لانے کے اور اس وظیفے کے فوائد کو حاصل کرنے کی کچھ پابندیاں ہیں۔ اگر آپ ان پابندیوں کو آپ نبھا لیں گے اور ان کو پورا کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز الرحمن آپ کا کام 100 کے 100% بلکہ 1000% کام ضرور ہوگا۔ دیکھیے، جو قرآنی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ محبت کا وظیفہ ہے۔ اب کتنی جائز محبت ہونی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ اس محبت کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ محبت جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ آپ یا تو اس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہوں اور گھر والے تیار نہ ہو، تب آپ اس وظیفے کو اپنائیے۔ یا شوہر اور بیوی میں انبن ہو رہی ہے تو شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے، یا ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے لیکن بچے اس سے بن رہے نہیں ہیں بلکہ بچے اس سے کٹ کر جا رہے ہیں، بچے اس سے محبت نہیں کرتی ہیں، بچے والدین سے کٹ رہے ہیں، تو اب والدین کو، ماں کو اس وظیفے کو اپنانا چاہیے۔ یا بچے اپنی والدین سے محبت کرتے ہیں لیکن والدین دور چلے جائے ہیں کہ بھئی ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی جتنی بھی جائز محبتیں ہیں ان تمام میں یہ کارگر ہے اور بہت زیادہ پاورفل اور زبردست وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی کچھ پابندیاں ہیں، میں آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح یہ وظیفہ کیا جائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، اس وظیفے کو کرنے کی جو پابندیاں ہیں، سب سے پہلے ہمیں 5 نمازوں کا پابند ہونا پڑے گا۔ 5 نمازوں کا پابند ہونا پڑے گا، 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوگا، بالکل پاک و صاف۔ کوئی بھی عورت اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی ہے۔ جب اس کو ڈیٹ آ رہی ہو، MC کے دن چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، MC کے دنوں میں، ڈیٹ کے دنوں میں نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ 5 وقت کی نمازوں کی پابند ہونا ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو جو ہے وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو کرنا ہے، سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، سونے سے پہلے۔
اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ جب آپ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اپنے کام میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف اس وظیفے کو 21 دن کر لیجیے۔ 21 دن جس جائز تمنا کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ دوسرے تیسرے دن ہی وہ جس کے لیے آپ اس وظیفے کو شروع کیا ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ بھائی میرا آپ کے لیے آپ کے بغیر من نہیں لگ رہا ہے، میرا آپ کے بغیر من نہیں لگ رہا ہے، جی نہیں لگ رہا ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آنی چاہتی ہوں۔ اس لیے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب کو جس سے آپ جائز محبت رکھتے ہیں، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اپنے پاس اور اپنا قریبی اور اپنا محبوب بنانا چاہتی ہیں، تو اس وظیفے کو شروع کریے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ دیکھیں گے اس وظیفے کی طاقت کہ کتنا پاورفل اور کتنا زبردست یہ وظیفہ تھی، زبردست اور پاورفل یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آج آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے اور پھر دیکھیے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں جائز ہونا چاہیے، جائز محبت ہونی چاہیے، جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے جائز محبت ہونی چاہیے، تبھی یہ وظیفہ آپ کو کامیاب اور کامگر اور کارگر نظر ہوا دکھائی دے گا۔ دیکھیے یہ میں نے پابندی بتائی ہے کہ 5 نمازوں کا پابند ہونا پڑے گا، 5 نمازوں کا، اور باوضو رہنا پڑے گا۔ 21 دن تک جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں بعد میں بھی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر آپ کو اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا انشاءاللہ الرحمن، آپ اپنے کام میں، آپ اپنی مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے اب وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے میں اس کو بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے میں اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 3 مرتبہ اول آخر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، بالکل یہ شرط ہے۔ تیسری کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ 3 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں جب ہم نماز کو اسٹارٹ کرتے ہیں، 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھنی ہے، 3 دفعہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ کو یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے، خطف قلب الحبیب فی المنام، خطف قلب الحبیب فی المنام، 7 دفعہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور میں نے طریقہ بتایا وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ اول آخر کلمہ طیبہ پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آنکھیں میچ لیں، آنکھیں بند کر کے یہ کام کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف، 3 مرتبہ اول کلمہ طیبہ، اور 3 مرتبہ کم از کم الحمد شریف سورہ فاتحہ، اور 7 مرتبہ خطف قلب الحبیب فی المنام، یہ الفاظ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کرنا ہے۔ اور پابندی آپ کو یہ دھیان رکھنی ہے اور شرائط بھی یاد رکھنے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کا اس وظیفے کی شرط یہ ہے، محبت کا یہ وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، کہ آپ کیا یہ وظیفہ جائز محبت کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ اپنے مشن میں، آپ اپنے کام میں کامیاب ضرور ہوں گے، ضرور بھی ضرور ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ السلام علیکم